اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. کیا برا ہو گیا؟ ہمارا درس اصول علم حدیث میں آج احادیث کی قطعیت کے بارے میں ہے. احادیث کی قطعیت کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ احادیث کے بارے میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ احادیث کے بارے میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ احادیث کی حیثیت قرآن مجید سے اس اعتبار سے بھی مختلف ہے کہ قرآن مجید کی ہر لفظ اور ہر آیت کے بارے میں یہ قطعی اور یقینی ہے کہ یہ لفظ مالک کائنات کی طرف سے نازل ہوا ہے. یعنی جو الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں ان کے بارے میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اور اس آیت کا تمام تر تعلق وحی الہی سے ہے، وحی پروردگار سے ہے. یعنی جو آیت ہے یہ پوری آیت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اس میں نہ کسی انسان کے اضافے کی گنجائش ہے اور نہ کسی قسم کی ترمیم اور تبدیلی کا تصور کیا جا سکتا ہے. کسی قسم کی کوئی تبدیلی، تبدل، تغیر، کمی، زیادتی کا کوئی اس میں امکان نہیں ہے. لیکن احادیث کا معاملہ اس سے قدر مختلف ہے. ایک خارج سے مطلب تھا جو آپ کو بتائیں گے، لیکن احادیث کا معاملہ اس سے قدر مختلف ہے. احادیث معنوی اعتبار سے کتنی ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو اور ان کا لفظ اشارے بہی کا نتیجہ کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں بات قطعی اور یقینی اعتبار سے نہیں کہی جا سکتی ہے کہ ان کا صدور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا کسی معصوم سے ہوا ہے. قطعی طور پر ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے. اس کے درمیان میں متعدد راویوں کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث جو ہم تک پہنچی اس حدیث یا حدیث میں بہت سارے راوی بیچ میں آ گئے، بہت سارا فاصلہ ہو گیا. تو اب اس کے بارے میں ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا، جستجو اور سوچنا ہوگا کہ آیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کا نام ہے یا کسی نے ویسی منسوخ کر دیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اس میں تحقیق کرنی ہے. آیت کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آیت کے پیچھے کوئی راوی نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. بلکہ جیسی کتاب نازل ہوئی نبی پاک بس لوگوں کے درمیان وہی چلی گئی، وہی مشہور ہو گئی، وہی لوگوں کے پاس محفوظ ہو. اور راوی اپنی عدالت و دیانت کے اعتماد پر غلط بیانی نہ بھی کرے تو اس کے بارے میں اشتباہ، غلط فہمی اور سہو نسیان کے امکانات بہرحال پائے جاتے ہیں. یعنی وہ غلط بیانی نہ بھی کرے جان کے، صحیح وہ ہمارا معتمد انسان ہے، راوی ہے، معتمد راوی ہے، معتبر ہے، لیکن بھول تو اس سے بھی ہو سکتی ہے، اشتباہ اس سے بھی ہو سکتا ہے. خیر، غلط فہمی، سہو نسیان کے امکانات بہرحال پائے جاتے ہیں اور ایسی حالت میں انہیں قطعیت کا درجہ بہرحال نہیں دیا جا سکتا ہے. اور اسلام و عقل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بات جب تک قطعی اور یقینی نہ ہو جائے اسے قابل اعتبار اور قابل عمل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اس پر دین و مذہب کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے. صحیح. اس سلسلے میں علماء حدیث نے جن تفصیلات کا ذکر کیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی روایات و حدیث کی دو قسمیں ہیں. بعض روایات وہ ہیں جن کے بارے میں یہ بات طے شدہ اور یقینی ہے
کہ ان کا صدور معصوم سے ہوا ہے، اور بعض روایات وہ ہیں جن کے بارے میں اس قطعیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے، جن کی قطعیت و یقینیت طے شدہ ہے، ان کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں ہے، اور ان پر عمل کرنا اسی طرح واجب و لازم ہوگا جس طرح زندگی کے یقینی مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے۔ صرف سوال یہ ہوگا کہ حدیث کے قطعی اور یقینی ہونے کا راستہ کیا ہے، اور انہیں کن بنیادوں پر یقینی کہا جا سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر انہیں یقینی کہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر روایت ایسی ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے افراد رہے ہیں ان کے بارے میں غلطی اور اشتباہ کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر روایت ایسی ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے افراد رہے ہیں جن کے بارے میں غلطی اور اشتباہ کا امکان نہیں پایا جاتا، ایک طریقہ، ایک راستہ تو اسے سمجھنے کا یہ ہے، اور ایسے افراد رہے ہیں جن کا کسی ایک بات پر اتفاق کر لینا بھی ممکن نہیں ہے، جیسے آپ نے کل متواتر کی تعریف پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ روایت یقینی ہے اور اس کا صدور معصوم علیہ السلام سے یقیناً ہوا ہے، یعنی یہ ایسے راوی ہیں اور اتنے راوی ہیں کہ اب ان کے بارے میں آپ جھوٹ یا اشتباہ کا یعنی آپ گمان نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ بھائی انہوں نے اشتباہ کیا ہے یا غلط بیانی سے کام کیا ہے، تو اتنے راوی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب سے معصوم علیہ السلام کے دور تک 10 افراد درمیان میں آئے ہیں جو مختلف دور اور طبقے کے افراد ہیں، تو اگر ہر دور اور ہر طبقے میں اس روایت کو 10، 20، 50 مختلف افراد نے نقل کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد نے نہ اشتباہ کیا ہے اور نہ جھوٹ پر اتفاق کیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس روایت کا صدور معصوم علیہ السلام سے یقینی طور پر ہوا ہے۔ یہ بات ہم اصول میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ بات دنیا میں روزانہ سامنے آتی رہتی ہے کہ ایک ہی واقعے کو متعدد افراد اور متعدد اخبارات یا ریڈیو اسٹیشن نقل کرتے ہیں۔ ایک ہی بات، بہت سے اخبارات، بہت سے ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی چینل اور دیگر وسائل اعلام جو آج موجود ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو انسان کو اس واقعے کا مکمل یقین ہو جاتا ہے، اگرچہ بیان کرنے والوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے زاویہ نظر سے بیان کرتا ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ معاملہ ہے، اور ہر شخص اپنے زاویہ نظر سے بیان کرتا ہے، لیکن زاویہ نظر کا اختلاف خود اس بات کی علامت ہے کہ کوئی منظر ہے جس پر ہر ایک کی نظر جمی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے دیکھنے کا انداز الگ ہے اور اس نے الگ اعتبار سے دیکھا ہے یا محسوس کیا ہے، جیسے کہ میں نے شرح کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ روایات و حدیث میں الفاظ کا تواتر دیکھا جاتا ہے اور واقعات و حادثات میں مفہوم کا تواتر دیکھا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی تیسری شکل بھی ہوتی ہے جس میں مقصود نہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ معنی و مفہوم، لیکن پھر بھی اجمالی طور سے ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے جس کی طرف کوئی بیان کرنے والا متوجہ نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کے مدعا میں شامل ہوتا ہے، اور وہ خود بیان کرنے والوں کا وجود ہے کہ انہوں نے اپنے وجود کے اظہار کے لیے واقعہ نہیں بیان کیا ہے، لیکن ان کے بیانات کی کثرت سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس علاقے میں اس قدر افراد پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ بیانات منظر عام پر آئے ہیں، یعنی وہ خود نہیں ایسا چاہ رہے، لیکن ایک بات سامنے نکل کے آتی ہے کہ وہاں اتنے افراد ہیں جو بیان کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے بیانات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ علمی دنیا میں ان تمام اقسام کو تواتر لفظی، معنوی اور اجمالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تواتر لفظی، تواتر معنوی اور اجمالی، اور تواتر اجمالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کی جائے گی۔ آج ہم اپنا بیان بھی یہیں پر روکتے ہیں اور ہمارا درس اسی پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
باقی انشاءاللہ کل آئے گا، وقت تمام ہو چکا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.